ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ جی بہت شکریہ، میں سن رہا تھا آپ سب کی باتیں، بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ پروگرام میں ہم ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو احمدی مسلمانوں کی یا جماعت احمدیہ مسلمہ کی مخالفت میں سوشل میڈیا پر کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جیسے واٹس ایپ وغیرہ ہو گیا یا یوٹیوب یہ وہ۔ اس میں دو قسم کے لوگ آپ جانتے ہیں شامل ہیں، اور حقیقت میں ایک قسم ہے بعض جو بظاہر مرتاد ہو چکے ہیں، اور بعض جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں اور خلافت کے زیر سایہ اگر وہ ہیں اپنے کہنے کے مطابق، تو پھر میرا خیال ہے وہ کس طرح یہ خلافت پر اعتراض کر سکتے۔ اگر ان کو اعتراض ہے ایک نظام نہیں ٹھیک، وہ اس چیز کو نہیں صحیح سمجھتے، تو اس نظام کو چھوڑ کر کسی اچھے نظام میں چلے جائیں۔ وہ کوئی بزرگ تھا، اس نے کہا یا اللہ مجھے تمہاری دنیا نہیں پسند، تو اللہ نے کہا بھائی جو پسند ہے ادھر چلے جاؤ۔ تو وہی بات ہے کہ اگر ان کو نہیں خلافت کا نظام پسند یا جماعت احمدیہ نہیں پسند، تو دنیا جو اس سے بہتر جماعت ہے، جو اس سے زیادہ بہتر اسلام کی خدمت کر رہی ہے، وہ پھر اسے چلے جائیں، وہاں جا کے جماعت احمدیہ سے زیادہ بہتر اسلام کی خدمت کر کے دکھائیں۔ اعتراض کرنا تو بہت آسان ہے، وہ کسی کی مثال مشہور ہے کہ اس نے مصور نے تصویر بنائی تو اس نے چوک میں لگا دی کہ اس میں جو غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی کریں، اوپر نشان لگائیں۔ اگلے دن آیا تو سارے نشانوں سے بھری ہوئی تھی، سب نے کہا جی ادھر خرابی ہے، ادھر سے ایسے ہونی چاہیے، ویسے ہونی چاہیے۔ اعتراض سب نے کر دیا۔ اگلے دن پھر اس نے تصویر بنائی اور چوک میں لگائی، اس نے کہا جہاں کوئی غلطی ہو نا تو وہ ٹھیک کر دیں، صحیح کر کے بنا کے دکھائیں کہ کیسے صحیح ہوتی ہے۔ تو اگلے دن آیا تو اس پہ ایک بھی نشان نہیں تھا۔ کہ خالی اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے، کون سا دنیا کا ایسا نظام ہے، کون سا ایسا شخص ہے، کون سا ایسا جس کو یہ صحیح اسلام سمجھتے ہیں، جس کو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک اسلام ہے، جیسے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شروع ہوا، اس کے بعد 4 خلفاء آئے، ان 4 خلفاء کے ساتھ سب نے اتفاق کر لیا تھا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو سارا عرب مرتد ہو گیا تھا، کچھ گنے چنے مومن باقی رہ گئے تھے، باقی سارے تو چھوڑ ہی گئے تھے اسلام ہی، کوئی بظاہر ان کی طرح مرتدوں کی طرح، اور کوئی چھپا ہوا مرتد جو کہتا تھا کہ میں زکوٰۃ نہیں دینی، باقی اگر نماز شماز پڑھنی پڑی تو پڑھ لوں گا۔ تو یہ اس طرح کے لوگ کیا حضرت ابوبکر صدیق کی بات مان گئے تھے؟ جب وہ وفات پائی ہے انہوں نے، تو کیا حضرت عمر کی بات مان گئے تھے؟ حضرت عمر کو شہید کرنے والے کون تھے؟ خود وہی مسلمانی کا دعویٰ بھرنے والے، جن کو ایک سزا ہوئی ایک بندے کو، تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ اس کو قتل کر دو، یہ خلیفہ بنا پھرتا ہے اور مجھے اتنے امیر اور اچھے اور نیک انسان کو یہ معاذ اللہ برا خلیفہ جو ہے وہ سزائیں دے رہا ہے، تو اس برائی کو دنیا سے ختم کر دو۔ اس نے خنجر مار کے تو خلیفہ شہید کر دیا۔ اعتراض کیا نا خلافت پر، راضی تو نہیں ہوئے خلیفہ کی جو خلیفہ کر رہا تھا کام۔ اور دوسرے لوگ بھی ظاہری بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ بڑی سخت طبیعت کے تھے، اور وہ تو سیدھی لات بھی مار دیا کرتے تھے پیٹ میں، اور مکہ بھی مار دیا کرتے تھے بندے سامنے کھڑے کو، تو سب راضی تو نہیں تھے ان سے، اعتراض ان پر کرنے والے کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت عثمان سے راضی ہو گئے تھے، ان کی ساری باتیں ان کو پسند آ گئی تھیں۔ باہر سے لوگوں نے آ کے خود مدینہ میں موجود لوگوں میں، جن میں صحابی بھی شامل تھے اور صحابیوں کے پاس رہنے والے ان کی اولاد بھی شامل تھی، انہوں نے مل کر اپنے خلیفہ کو شہید کر دیا۔ اس خلیفہ کو کہ جس کی احسان قیامت تک، جب تک اسلام موجود ہے، یہ نہیں احسان اتارے جا سکتے، جس کو رسول نے اپنی 2 بیٹیاں دی اور انہوں نے فرمایا کہ اگر اور بھی ہوتی تو میں اس کو دیتا۔ اس کے ساتھ کیا کیا ہے ان اعتراض کرنے والوں نے؟ اس گھر میں گھس کر قرآن پڑھ کے اس کو شہید کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت کرملہ جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جس کو کہتے ہیں نورانی دور ہے اسلام کا، اس جیسا دور قیامت دوبارہ نہیں آ سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ڈائریکٹ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکو گے، کبھی تم میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکے گا۔ آج تک دیکھ لیں، آج کے دن بھی کہیں نہ کہیں آپ خبر اٹھائیں تو کسی نہ کسی نام کے مسلمان نے کسی نہ کسی دوسرے نام کے مسلمان کو قتل کر دیا ہوگا۔ یہ سیریا میں تو آئے دن ہزاروں کے حساب سے بچے عورتیں انہی مسلمان کہلانے والوں نے دوسروں کے شہید کر دیے ہیں۔ کیوں؟ کیا ان کے پاس نہیں ہے؟ قرآن ان کے پاس موجود ہے،
وہ تبدیلی اس میں کوئی نہیں ہوئی، عربی عبارت اس کی وہی ہے، اور وہ خود عرب ہیں، لیکن رہنما کوئی نہیں، خلیفہ کوئی نہیں۔ ایک ہی کمی ہے، حقیقی وہ رہنما جس کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ جب مسلمانوں پر برا وقت آئے گا تو وہ اس کو ایک لیڈر دیں گے، اگر وہ اس لیڈر کی بات سنیں اور اس کے بعد وہ اس کی جو ہے وہ نافرمانی نہ کریں، تو ان کو پھر میں واپس جو ہے وہ اتحاد کی برکت سے نوازوں گا، اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ نصیب ہوگا کہ اس دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو جن لوگوں نے خلافت پر آج اعتراض کرنا شروع کیا ہے، اس وقت خلافت کا انہوں نے ساتھ دیا تھا، وہ اس کو تو ٹھیک یہ سمجھتے ہیں نا خلافت، تو ان سے سارے راضی ہو گئے تھے جو آج ان سے راضی ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا کے پاک ترین اور نیک ترین انسان ہے، قیامت تک ان پر درود بھیجا جائے گا، کروڑوں لوگ آج بھی ہر لمحہ ان پر درود بھیجتے ہیں، ان سے سب راضی ہو گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے۔ وہاں جب جنگ لڑ کے واپس آتے ہیں تو جو مکہ کے لوگ مکہ فتح ہونے کے بعد جن کے دل میں ایمان اتنا سرایت نہیں کیا ہوا تھا بھی، ان کو انہوں نے جو وہاں سے مال لائے تھے جنگ کے دوران وہ ان میں تقسیم کر دیا، تو ایک انصار میں سے کسی نے اٹھ کے کہہ دیا کہ آپ عدل نہیں کر رہے، انصاف سے کام نہیں لے رہے، معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اگر اللہ اور اس کا رسول ہی انصاف نہ کرے تو پھر دنیا پہ کون انصاف کرے گا؟ لیکن اعتراض تو کرنے والے نے کر دیا، اس کا جو مرضی آپ جواب دے، اس کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس کو دے دیا، لیکن اعتراض تو اس نے کر دیا نا۔ اسی طرح کوئی دنیا کی ایسی ہستی نہیں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخالفوں کی باتوں سے تکلیف نہ زیادہ دل پہ نہ ان کو لیا کرو، دنیا میں کوئی ایسا بندہ میں نے نہیں بھیجا جس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ رسول ہر زمانے کے اندر سب سے پاک باز بندہ ہوتا ہے، خدا تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے، جو خدا تعالیٰ کی پاکی تو بالکل کامل ہے نا، تو وہ بھی پاکوں سے ہی کلام کرتا ہے کثرت سے، ایک آدھ بات جو ہے وہ تو کسی سے بھی کر سکتا ہے۔ تو ان کو چھوڑ دیا تھا، قرآن بتاتا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑا۔ دنیا نے جب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا ہے تو اس کو گالیوں سے نوازا ہے، کسی کو مجنون کہا ہے، کسی کو شاعر کہا ہے، کسی کو پتھر مارے ہیں، کسی کو آروں سے چیرا ہے۔ تو یہ تو دنیا اس طرح کی ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے نیک لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھڑا کرتا ہے دنیا برا بلا کہے اور پھر وہ تو ختم ہو جائے اور یہ جو ہے یہ سر سبز ہو جائے۔ ضرور اس کا ہی نقصان ہوتا ہے جو دنیا میں اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، اس کی مخالفت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ میں مثال کے طور پر ہر احمدی کو پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں جس طرف بھی احمدیت پھیلے گی اس طرف امن پھیلے گا، اس طرف نظام پھیلے گا، اس طرف دنیا میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کی جان مال عزت کی حفاظت پھیلے گی، اور انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرنے والے لوگ پھیلیں گے۔ خلافت کے علاوہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ جس طرف پھیل رہا ہے وہاں فساد پھیل رہا ہے۔ پاکستان سے کوئی غیر احمدی جس پہ خلافت کا سایہ نہیں ہے وہ کسی دوسری جگہ جاتا ہے، وہاں جا کے ٹوکا مار کے کسی اخباری نمائندے کو قتل کر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بدنام کون ہوتا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کہاں سے آیا تھا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کیوں قتل کر رہا ہے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ خود پاکستان میں مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، کیا کہہ کے کہ یہ جی اسلام کا یہ دشمن تھا، میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اسے قتل کر دیا ہے۔ وہ نبی کہ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا تھا، اس نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ان کے سائے میں رہے ہیں، ان پر جنگ کے دوران کسی نے تھوک پھینک دیا ان کے منہ پر، تو انہوں نے اسے قتل ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا میرے حالانکہ تم قتل مجھے کر ہی نہیں سکتے، وہ نیچے لیٹا ہوا ہے، اس کے پاس تلوار بھی شاید نہیں ہے، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں میں نے اپنی ذات کے لیے مارا ہے، تو میں اتنی بھی جو ہے نا وہ مومن ہونے کی وجہ سے یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ میں صرف اپنی ذات کے لیے کسی کو قتل بھی کر دوں۔ تمہارے ذہن میں بھی یہ نہ آئے یا میرے دل میں بھی یہ نہ آئے کہ اس نے میرے دل میں میرے منہ پہ تھوک پھینکا ہے تو میں اس وجہ سے اسے قتل کر دوں۔ تو اس قدر جو نرم دل لوگ ہیں یا جو سیدھے اور فطرتی لوگ ہیں ان کی طرف اس قدر گند منسوب کرنا کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کو، حالانکہ اسی رسول نے جس کا نام لے کر قتل کیا گیا ہے، اس نے کہا ہے جس نے کلمہ پڑھا، بلکہ جہاں تک کہ جس نے ہمارے جو ذبح ہم کرتے ہیں وہ ذبح کیا ہوا کھایا، یعنی ہمارے حلال کو حلال سمجھا، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا، اس کا خون، اس کا ذمہ میرا اور خدا کا ذمہ ہے۔
تو جس نے اس کو قتل کیا اس نے میرا اور اللہ کا ذمہ توڑ دیا. تو یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کو توڑ کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں، ان کو جو خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ یہ خلافت کے بارے میں اچھی بات کریں گے؟ کیا کبھی اندھیرا بھی روشنی سے محبت کرتا ہے؟ کیا کبھی شیطان کے ولی جو ہیں وہ اللہ اور رحمان کے ولیوں کے بھی جو ہے وہ ساتھی ہوئے ہیں یا ان کی تعریف کرنے والے ہوئے ہیں؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ضرور جہاں بھی اچھائی ہوگی اس کے خلاف برائی جو ہے وہ اپنا زور مارے گی. ہمارا کام صرف یہ ہے ہم لوگوں کے سامنے حقائق پیش کریں کہ یہ خلافت ہے. آپ دیکھ لیں کہ خلافت کے نیچے جو جماعت کام کر رہی ہے وہ انسانیت کے لیے اور اسلام کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے. جہاں خلافت یا ان کے نیچے کام کرنے والے جاتے ہیں کیا وہ انسانیت کے لیے، اگر فرض کرے دہریہ ہے اس کو اسلام سے کوئی غرض نہیں، عیسائی ہے اس کو اسلام سے کوئی غرض نہیں، وہ کہتا ہے نہ میں نے عیسائی مسلمان ہونا ہے، میں نے ایسے ہی مرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے بھی احمدیت ایک حقیقی اسلام کے طور پر ایک امن کا پیغام لے کے جاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی کردار پیش کرتی ہے ان کے سامنے، قرآن کی حقیقی تعلیم پیش کرتی ہے، تاکہ ان مولوی زدہ طبقے اور شیطان کے پیروکاروں کو نے جو اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے سخت توہین کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو قتل ہی کر دیں ان مبارک ہستیوں کے نام پر کہ انہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس بندے کو قتل کر دو. اس سے زیادہ توہین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں ہو سکتی. کہ دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے، دیکھیں گالی دینا بھی ایک جرم ہے، کسی کے پیسے چوری کرنا بھی ایک جرم ہے. جرموں میں ہزاروں کے حساب سے یہ جو جرموں کی کتابیں ہیں جرائم کی یا آئین یا قانون جو ہوتے ہیں اس میں جرائم لکھے ہوتے ہیں، ان کی سزائیں لکھی ہوتی ہیں. دنیا میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ انسانیت کے خلاف وہ اس کو قتل کر دینا، جان ہی اس کی آپ نے لے لی ہے. اس کے بعد اگر وہ برا تھا اس کو اچھا ہونے کا موقع ہی نہیں رہا، اس کو اپنی توبہ کا موقع نہیں رہا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس رہا، اپنی اس کی جان لے لی. اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم آپ منسوب کس کی طرف کر رہے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ امن کی جو ہے وہ منادی کرنے والے کے بارے میں، جو دنیا میں آیا ہی امن قائم کرنے کے لیے تھا، جس کی جنگ کا مقصد بھی امن قائم کرنا تھا. جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے 10 سال کے لیے اب ہم امن کے ساتھ اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچانے کے قابل ہو جائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم جا کے تو بڑے بڑے تلواریں بنائیں گے اور ساری دنیا کے گلے کاٹیں گے. انہوں نے کہا اب ہم اللہ کا پیغام دنیا میں آسانی سے پہنچا سکیں گے کیونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے. تو وہ امن کے دائی تھے، جنگ ان پر مسلط کی گئی تھی. جب وہ مکہ میں موجود تھے وہ کسی سے تلوار لے کر نہیں جا کے کہتے تھے کہ تم اسلام کو مانو نہیں تو گلا کاٹ دیں گے. بعد میں اگر کسی نے کچھ بھی کیا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہے. جس طرح آج کل کے نام نہاد مسلمان اگر کسی کا گلا کاٹ کے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے تو اس کا اسلام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں، اس کا وہ خود بندہ وہ ذمہ دار ہے، وہ جانے اور خدا جانے. ہم تو عوام کے سامنے حقائق پیش کرتے ہیں. تو احمدیت انسانیت کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی حقیقی چہرہ اسلام کا ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں اس طرح کی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے کہ کسی کا گلا کاٹ دو، کسی کو قتل کر دو، کسی کو چھری مار دو، کسی کو ٹوکا مار دو، خود کش حملہ کر کے. یہ پچھلے آپ دیکھیں مسلسل اب ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ مسجدوں کے اندر کچھ 30 40 100 بندہ وہ بم دھماکہ کر کے قتل کر دیتے ہیں. اس کا نام اسلام رکھا ہوا ہے کہ شیعہ کی مسجدوں میں دیوبندی دھماکہ کر کے قتل کر دیتے ہیں صاحب کو. کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ہے حقیقی اسلام. کیوں ان کے پاس خلافت نہیں ہے؟ خلیفہ کس کو بنایا ہے؟ سب سے بڑا جو دہشت گرد ہے نا اس کو خلیفہ بنا دیا ہے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے. تو یہ جو اس خلافت پر اعتراض کرتے ہیں، عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کی خوبی یا خامی مقابلے سے پتہ چلتی ہے. دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لو، ان کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرو، لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے. تو اگر یہ ملا عمر جیسے یا اس جیسے دہشت گردوں کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں اعتراض جو انہوں نے کرنا ہے اور جا کر پھر اس کی بیعت کر لیں. وہاں جا کے پھر ان دہشت گردوں میں مل کر مسجدوں میں جا کے خود کش حملے کریں. کہیں تو جائیں نا. اگر نہیں مانتے تو اپنی خلافت قائم کریں. مجھے کسی نے کہا جی خلیفہ آپ کے خلیفہ کا تو قرآن بھی نہیں صحیح پڑھنا آتا. میں نے کہا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے صحیح پڑھنا یا نہیں پڑھنا آتا، تم پہلے اپنے خلیفہ کا نام تو مجھے بتاؤ. اس نے کہا میرا تو کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے. ایک مثال میں آپ کو سناتا ہوں، اس مثال ہوتی ہے آسانی سے عوام کو بات سمجھانے کے لیے. کوئی بندہ دکان پہ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے نا درجن انڈے دے دو. کتنے کے ہیں؟ وہ کہتا ہے 2 روپے کے. کہتا ہے اچھا تم مجھے 10 درجن دے دو، تم تو بڑے سستے بیچ رہے ہو. کہتا ہے میرے پاس ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا. وہ دوسری دکان پہ چلا جاتا ہے، اسے تو ضرورت ہے. وہ جا کہتا ہے جی مجھے انڈے چاہیے، کس درجن کتنے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ
100 रुपए की दर्जन है। वो कहता है लो जनाब इतने तुम महंगे अंडे बेच रहे हो। वो दूसरी दुकान वाला तो 2 रुपए की दर्जन दे रहा है। तो कहता है भाई उधर से ले लो जाके। वो कहता है उसके पास है ही नहीं। कहता है जब मेरे पास ना होगे तो मुझसे फ्री ले जाना। कि जब एक चीज है ही नहीं किसी के पास तो वो बेशक उसका जो मर्जी रेट बताए। यही इनका हिसाब है कि दूसरे पर इतराज करना तो आसान है, लेकिन उसके बदले में आप क्या पेश कर रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं पेश कर रहा। मैं कौन हूं? मैं खाम खा कि इतराज क्यों कर रहे हैं जी? बस खाम खा कर रहे हैं। मकसद क्या है इसका? या तो ये है ना कि आप कहें जी मेरा ये खलीफा है, ये दुरुस्त खलीफा है, ये सही इस्लाम की खिदमत कर रहा है, ये दुनिया में इंसानियत के लिए ज्यादा फायदेमंद है आपके खलीफा की निस्बत। जब आप कहें जी आपके खलीफा में तो ये खराबी है, तो मेरे पास खलीफा है ही नहीं, तो फिर जनाब पहले आप खिलाफत कायम करें, उसको आप इससे बेहतर इस्लाम का खादिम साबित करें, हम आपकी बैत कर लेंगे। हमें तो मकसद है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, कुरान का पैगाम दुनिया में पहुंचाना है। अगर आप वो अहमदिया मुस्लिम जमात से हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जरिए जो अल्लाह ताला ने कायम की है ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं तो हम आपके पीछे चलेंगे जनाब। हमारा तो मकसद ही इस्लाम की, हकीकी इस्लाम की दुनिया में तबलीग करना है। इसके अलावा हमारा कोई मकसद ही नहीं है। वैसे तो हर बंदा मजदूरी करता है, कोई भी कोई काम करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, वो दुनिया का निजाम तो साथ चलता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला के हकीकी दीन इस्लाम और हकीकी कुरान की तालीम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को दुनिया में फैलाना है तो उसमें जो भी बंदा काम करेगा हम उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप कहें जी आए ये छोड़ दें और जाके मस्जिदों में खुद कुछ हमले करते हैं तो आप खुद ही बताएं कि कौन अक्लमंद बंदा आपकी बात मानेगा। और वो खलीफा को हम क्यों माने भाई? जो खलीफा, वो खलीफा को छोड़कर जो कहता है कि इस्लाम अमन का दीन है, और वो लोग जो इस्लाम से और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी इस गलत तालीम की वजह से नफरत करते हैं, उनको भी जाके हम सिखाते हैं कि ये इस्लाम की तालीम नहीं है। आप कहते हैं जी उस खलीफा को छोड़ दो और हमारे खलीफा को मानकर मस्जिदों में जाके खुद कुछ हमले करो। तो कोई अक्लमंद बंदा इस बात को कबूल कर सकता नहीं। ये मुख्तसर सी गुजारिशात थी, आगे देखते हैं अगर कोई बात निकलती है तो उस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी जज़ाकुमुल्लाह तआला खैर जज़ा तनीमीर भाई।